حسنین صاحب جی، محترم سید جاوید حسنین صاحب۔ شکریہ جناب چیئرمین، آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے میرے کھڑے ہونے سے پہلے چیف ویپ کا آرڈر سنوا دیا، ورنہ شرن بھی جتنا میری بہن نے ٹائم لیا ہے اس سے دگنا میرا بنتا ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ شارٹ ٹائم میں اپنی بات مکمل کروں۔ جناب چیئرمین، 1947 میں پاکستان مرز وجود میں آیا۔ 1956 تک پاکستان قومی اسمبلی میں صرف آل پاکستان مسلم لیگ تھی، کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں تھا۔ پہلی بار 1956 میں حسین شہید سہروردی اپوزیشن لیڈر مقرر ہوئے۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں 2021 کا بجٹ ایسا بجٹ ہے کہ جس میں لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر کے دوران کئی بار اسمبلی کا اجلاس معطل کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بھی مثال 1956 سے لے کر 19 تک نہیں ملتی کہ اپوزیشن لیڈر بجٹ پہ سپیچ کر رہا ہو اور اجلاس کو معطل کیا جائے۔ یہ ہماری پارلیمانی تاریخ کا ایک سیاہ تاریخ لمحہ ہے۔ جناب اسپیکر، یہ پاکستان کا سپریم ادارہ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن عملاً جتنا کمزور اس کو میں نے دیکھا ہے شاید ہی کسی نے اس نظر سے اس کو دیکھا ہوگا۔ پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو لیڈر آف دی ہاؤس مضبوط ہوگا، پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو دوسرے ادارے نیشنل اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا احترام کریں گے، ورنہ اس پارلیمنٹ کے ساتھ وہی ہوتا رہے گا جو پچھلے 72 سال سے ہو رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ ہم ہر حوالے سے، یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ہر حوالے سے اس پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں تاکہ ہم 21ویں صدی میں تو پوری دنیا کو یہ میسج دے سکیں کہ ہم ایک جمہوری قوت ہیں اور الحمدللہ ہماری پارلیمنٹ مضبوط ہے۔ جناب چیئرمین، ہماری تربیت میں گالی دینا یا الزام تراشی نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، میں جھوٹ تو نہیں کہوں گا، لیکن 2 دن پہلے اسد عمر صاحب یہاں پر جو ذرائع کے حوالے سے اعداد و شمار دے رہے تھے وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے تھے۔ الحمدللہ میں ایک کسان ہوں اور آج بھی میری روزی روٹی میرے کھیت سے چلتی ہے۔ جتنا کسان کے حالات سے میں واقف ہوں شاید اس ایوان میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ نہ ہوں۔ جناب چیئرمین، جب چینی کی قیمت بازار میں، مارکیٹ میں 52 روپے تھی تو گورنمنٹ نے گنے کی قیمت 180 روپے مقرر کی تھی۔ یہ میں نوٹیفیکیشن کی کاپی نکال کے لے آیا ہوں تاکہ اگر آپ کہیں جب چینی 110 پہ گئی تو گنے کی قیمت حکومت وقت نے 200 روپے مقرر کی، 250-300 تک جو بکتا رہا ہے اس میں گورنمنٹ کا کوئی احسان نہیں، گورنمنٹ کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ صنعت کار کی مجبوری تھی کہ کسان سے گنا مہنگے داموں خرید کرے، کیونکہ وہ چینی کا منافع جو مارکیٹ سے وصول کر رہا تھا اس میں وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتا تھا۔ بہرحال حکومت اس کا کریڈٹ لے یا کوئی ہو اور ادارہ اس کا کریڈٹ لے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ حالات تو واقعات یہی ہیں کہ حکومت نے کسان کے لیے کچھ نہیں کیا۔
میں نے ترناب اور NARC کا وزٹ کیا. دکھ کی بات ہے کہ آج بھی NARC اور ترناب قرض پہ چل رہی ہے. یہ وہ ادارے ہیں جو وفاق کے ہیں، ایگریکلچر پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں، کسان کو اچھا سیڈ اور کسان کو اچھے پودے فراہم کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے فوڈ سیکورٹی منسٹری تو کریٹ کر لی، لیکن اس منسٹری میں ریسرچ ونگ کو ختم کر دیا. جس ملک میں ریسرچ ہی نہیں ہوگی وہاں کی زراعت آگے کیسے جائے گی؟ ہم صرف کہتے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ایگریکلچر پاکستان کی بیک بون ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے اس کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ ہم خوشحال ہوں. جناب چیئرمین، ہمارا ملک، ہمارا کسان، آپ اس کو کسان کو زندہ رکھیں، وہ 22 کروڑ لوگوں کو بھی زندہ رکھے گا اور اس ملک کو بھی زندہ رکھے گا. ہم تو ایسی سچویشن پہ ہیں کہ ہم روٹی پکا کر سینٹرل ایشیا اور ماسکو تک بیچ سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کسان کو ہر حوالے کے ساتھ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جناب چیئرمین، دنیا کہیں کی کہیں چلی گئی، آج بھی بدقسمتی سے میرے ملک میں ایک بھی ٹیشو کلچر لیبارٹری نہیں ہے. آپ جب تک اس ملک میں ٹیشو کلچر لیبارٹریوں کا فروغ نہیں کریں گے، اچھے درخت پیدا نہیں ہوں گے، اچھا فروٹ نہیں بنے گا. للہ اس ملک پہ اور کسان پہ رحم کریں. ہمارے چوتھا وزیر خزانہ آ گیا ہے، 4 میں سے ایک بھی کسان نہیں ہے. چاروں کو میرے سامنے بٹھا لیں اور میرے ساتھ ایگریکلچر پہ وہ بات کر لیں. اگر وہ مجھے قائل کر لیں، میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگوں گا. آج بھی آپ کے توسط سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر خزانہ کو کہ وہ ریسرچ ڈویژن بھی قائم کریں منسٹری میں، اور ملک کے اندر ایگریکلچر ٹیشو کلچر لیبارٹریز بھی قائم کریں. جناب چیئرمین، ہمارے پاس 880 کلومیٹر کوسٹل کا ایریا ہے. ہم ہر سال $5 ارب کا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں. ہم نے وہاں پر پام ٹری نہیں لگائے. اگر ہم پام ٹری وہاں پر لگا لیں تو وہ $5 ارب کی امپورٹ بھی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم $5 ارب کا آئل بھی باہر ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. جناب چیئرمین، میاں شہباز شریف نے 15 ملین زیتون کے پودے کسانوں کو مفت میں تقسیم کیے. آج آپ اس ایریے میں جا کر دیکھیں تو وہ زیتون برابر ہو چکا ہے. 3 سال کے اندر آپ کی گورنمنٹ نے ایک بھی پودا کسی کسان کو نہیں دیا. آپ بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی توجہ زیتون کی طرف گئی. $1.68 بلین کا زیتون کا آئل آسٹریلیا، اٹلی ایکسپورٹ کرتا ہے. 2 بلین یورو کا آئل اسپین ایکسپورٹ کرتا ہے. ہمارے پاس ان سے اچھا سیڈ ہے، ان سے اچھا پودا ہے، ان سے اچھی انوائرمنٹ ہے. ہم اربوں ڈالر کا آئل ہر سال ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جناب چیئرمین، میرا حلقہ NA92 ہے. اس سے پہلے اس کا نمبر NA68 تھا. میاں محمد نواز شریف نے $5 ارب کے
گیس کے پروجیکٹ منظور کیے تھے اس حلقے کے لیے. آدھے پیسے خرچ ہو گئے ہیں, پائپ زمین کے اندر ہیں, 3 سال میں 1 روپیہ بھی ریلیز نہیں ہوا کہ وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ مکمل ہوں. میں آپ سے پیسہ نہیں مانگتا, للہ اتنا رحم کریں, آپ اپنے ٹکٹ ہولڈر کو فنڈ دیں کہ وہ وہاں پر جو بھی رکے ہوئے منصوبے ہیں ان کو مکمل کرے, یا اپنی خواہش کے مطابق اس حلقے میں جو بھی پروجیکٹ دے سکتا ہے وہ دے. میرا بھائی ہے اور میرے حلقے کا اہم فرد ہے, آپ کم و بیش اس کو تو دے دیں, میں تو آپ سے نہیں مانگتا. جناب چیئرمین, سپریم کورٹ میں بیان دیا گیا کہ کووڈ کے ایک مریض پہ 25 لاکھ روپیہ دیا گیا اس کو. میں 4 ماہ کووڈ میں مبتلا رہا ہوں, مجھے تو 25 روپے بھی کسی نے نہیں دیے. میں علی محمد خان اٹھ کر جا رہے ہیں, میری ریکویسٹ ہے کہ کم از کم میرے اس 25 لاکھ کا تو آڈٹ کروا لیں کہ وہ کدھر گیا, باقی جدھر بھی گئے ہیں جانے دیں. جناب چیئرمین, شاہ صاحب, ایون اسپیکر صاحب کووڈ میں جب مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنی جیب سے پیسے لگائے. نہیں, میں نے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے. جناب میں نے بھی پے کر لی ہے. میری ریکویسٹ تو اتنی ہے, جو میرے نام پہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس 25 لاکھ کا تو آڈٹ کروا لیں. جناب چیئرمین, مٹیاری سے لاہور لائن سی پیک کا حصہ تھی. شاہ صاحب وائنڈ اپ پلیز. میں صرف 2-3 منٹ, مجھے پتہ ہے, لیکن ابھی 2 باتیں میں کرنی ہیں. ایک آپ کے بارے بھی کرنی ہے, اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ نے شیخ رشید صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا, میرا نہیں کرنا, لیکن میری بات وہ تحمل سے آپ نے سننی ہے. مٹیاری سے لاہور لائن سی پیک پروجیکٹ کا حصہ ہے. کسانوں کو ابھی تک ان کی فصلات کا کوئی پیسہ نہیں دیا گیا. بہاولپور کا کسان, بہاول نگر کا کسان, وہ رو رہا ہے کہ اس کی فصلیں تباہ ہوئیں, لیکن آج تک اس کو اس کا پیسہ نہیں دیا گیا. ہمارے وزیر مواصلات یہاں پہ ویسٹرن روٹ کی تو بڑی بات کرتے ہیں, آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں لگا کہ سی پیک کا جو سینٹرل روٹ ہے, جو مرکزی روٹ ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے. جناب چیئرمین, میں جناب کا شکر گزار ہوں. آخری بات, آپ بھی بیٹھے ہیں اور میرے 2 بھائی ابھی ہاؤس سے غیر حاضر ہیں, ملک عمر اسلم اور ملک احسان ٹوانا. آپ تینوں کی کاوشوں سے آج تک پنجاب کی بیوروکریسی نے اس سڑک کی الائنمنٹ نہیں رکھی. کروڑوں روپے کے ساتھ خوشاب سے جو سڑک بنی ہے سرگودا تک, وہ بالکل ان ٹچ پڑی ہے. کتنا ستم ہوگا اس قوم کے ساتھ کہ آپ اس سڑک کو اکھیڑ کر دوبارہ وہیں پہ سڑک بنائیں گے. للہ آپ اپنے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کریں, اپنے وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کریں, مجھے اس سڑک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے وہ روٹ آپ کی اس لیے آپ کو دکھایا تھا, اس لیے عرض کی تھی کہ میاں والی سے جو آدمی لاہور جائے گا کم از کم اس کی 40 منٹ کی ڈرائیونگ جو ہے بچ جائے گی. تو کم و بیش اس پہ تھوڑا سا غور کریں. شاہ صاحب, آپ کی تجویز سے مجھے بھی اتفاق ہے. میں نے عمر اسلم سے بھی بات کی ہے, ثنا الحق صاحب سے بھی بات کی ہے, ایون میں نے کمشنر اور ڈی سی میاں والی سے بھی بات کی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو سجیشن ہے, جناب جس کو کوئی مخالفت برائے مخالفت کی شکل میں ہم نے نہیں لیا. میں نے تو اسے پازیٹیو لیا, اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی میں نے کہا ہے. جناب چیئرمین, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا, مجھے آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے, آپ کاوش بھی کر رہے ہیں, لیکن میں صرف پنجاب کی بیوروکریسی کا جو طرز عمل آپ لوگوں کے لیے ہے وہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ تو وہ جو کرتے رہے, ہمیں جناب چیئرمین آج یہ حالات ہیں, کسی آفس میں ٹیلی فون کیا جائے نا, کوئی بھی ایم این اے کرے, سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون سی پارٹی سے ہیں. میں نے ایک شخص کو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ
کہ یہ بتانا میرے لیے لازم ہے کہ میں ایم این اے ہوں، یا یہ بتانا لازم ہے کہ میں فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. یہ حالات آج اس ملک میں ہیں. آپ نے اور میں نے اس ملک میں رہنا ہے، ہمارے پاس تو شاید دوسرا گھر بھی نہ ہو. تھینک یو جی. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. جو نیچلے لیول پہ کرپشن ہے وہ 300% بڑھ گئی ہے. عام آدمی اسی کو استعمال کر رہا ہے، تھینک یو. عام آدمی اسی سے اثر انداز ہو رہا ہے. تو للہ ان چیزوں پہ تھوڑا سا غور کریں، اور میرے ضلع اور میرے حلقے کی بھی ڈیولپمنٹ کا اپنے پارٹی ٹکٹ ہولڈر کے ذریعے کچھ بندوبست کریں. شکریہ جی. وما علینا الا البلاغ.